پاکستان کا پانی روکنے کی کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا. ہم آبی جارحیت کے خلاف برسوں اور دہائیوں تک لڑیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک پیغام. کوئی پاگل ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ 24 کروڑ سے زیادہ انسانوں کے پانی کو روک سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ وہ وقت آئے نہ آئے. اگر ایسا ہوا تو دنیا دیکھے گی کہ ان اقدامات کے نتائج کیا ہوں گے. مزید کہا، بھارتی جارحیت پر فوری طور پر مؤثر جواب دیا. 6 طیارے مار گرائے. تصدیق کرتا ہوں بھارت کا تباہ ہونے والا چھٹا طیارہ معراج 2000 تھا. خارج ہو یا بلوچستان میں سرگرم گروہ، بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا اصل سرپرست ہے. مودی سرکار جھوٹے بیانے کے پیچھے چھپ رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی آسٹریلیا عربیہ سے خصوصی گفتگو. بھارت نے پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد الزامات لگانا شروع کر دیے. بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات اور تعاون کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے ایک طرفہ کارروائی کی. مساجد پر میزائل داغے، بچے، خواتین اور بزرگوں کو شہید کیا. بھارتی وزارت دفاع نے خود جنگ بندی کی درخواست دی. ہم نے کہا کیوں نہیں، ہماری ترجیح امن و استحکام ہے. ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں. بھارت کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل جوانوں سے مقابلہ کیسے ہوتا ہے. یقیناً بھارت ہمیں دوبارہ نہیں آزمائے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا گجرانوالہ کینٹ میں افسران اور جوانوں سے خطاب. ہر پاکستانی وطن کے لیے جان اور مال لٹانے کو تیار ہے. کشمیری، سندھی، پنجابی، بلوچی اور پٹھان کوئی بھی بھارتی غلامی میں نہیں رہنا چاہتا. آرمی چیف کو سب سے زیادہ مبارکباد. فوجی اور سویلین شہداء کی قربانیاں مقدس امانت ہیں. دھرتی ہے تو ہم سب ہیں، دھرتی نہیں تو کچھ بھی نہیں. مارکہ حق پاکستان نے تاریخی فتح پر بھارتی جارحیت اور جھوٹ کو بے نقاب کر کے ڈوزیر جاری کر دیا. ڈوزیر کے مطابق بھارتی جارحیت میں معصوم پاکستانی بچے، عورتیں اور شہری شہید ہوئے. پاکستان نے اپنے دفاع اور بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا. جواب میں صرف ان بھارتی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جہاں سے نہتے اور معصوم پاکستانیوں پر حملے کیے گئے. ڈوزیر میں بھارتی نقصانات کی تفصیل ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پیش. بھارت جارحیت عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کا مشن. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل چین کے دورے پر روانہ ہوں گے. چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات شیڈیول. جنوبی ایشیا کی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. پاک چین دو طرفہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا جائے گا. دورہ پاک چین تصویراتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا. بلاول بھٹو سفارتی محاذ پر پاکستان کا مقدمہ لڑنے کو تیار. امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک کا دورہ کریں گے. مذہبی آزادی بنیادی انسانی حق ہے جس کو سلب نہیں کیا جا سکتا. سکھ یاتریوں کو کرتارپور آنے سے روکنا مودی اور بی جے پی کے فاشسٹ ایجنڈے کا ثبوت ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا، مودی سرکار کا مذہبی عدم برداشت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا. کرتارپور راہداری بین المذاہب رواداری اور برداشت کی روشن مثال ہے. پاکستان کا سکھ بھائیوں اور بہنوں سے اظہار یکجہتی کا عظیم اقدام ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کل کراچی جائیں گے. آپریشن بنیان المرصوص کے دوران بھارتی بحریہ کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے. وزیر اعظم نیول چیف بحریہ کے افسروں اور جوانوں سے ملیں گے. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کریں گے. رافیل کی تباہی مغرب کے لیے سبق اور یورپ کے لیے وارننگ. رافیل کے گرنے سے بھارت کا آپریشن سندور تباہی میں بدل گیا. جرمن میڈیا بھی پاکستانی افواج کی صلاحیتوں کا معترف. جرمن اخبار کے مطابق بھارت کو پاکستان کی انٹیلی جنس شیئرنگ کا کوئی اندازہ نہیں تھا. پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا. پاکستان کے خلاف گودی میڈیا کی جھوٹی مہم پر بین الاقوامی ہزیمت کا سلسلہ جاری. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے بھارتی میڈیا کی معلومات کا کوئی بھی حصہ درست نہیں تھا. مودی میڈیا نے 2 جوہری ریاستوں میں جنگ کے لیے چیئر لیڈرز کا کردار ادا کیا. بھارتی میڈیا کا رویہ علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار.
नवाज शरीफ दौर में 6 एटमी धमाके किए, शहबाज शरीफ हुकूमत में दुश्मन के 6 तैयारे मार के रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब, कहते हैं भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। वज़ीर आज़म ने दुरुस्त कहा, दुश्मन से 71 का बदला ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन ने अज़ाइम खाक में मिला दिए। कारकर्दगी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया, आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कराची में MQM रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू, कहा बजट में आम आदमी के लिए खुशहाली का पैगाम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हुकूमत की कोशिश है IMF से निजात मिले। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, जितना मुमकिन हो सके बजट में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात, नए बजट पर तबादला ख्याल, महंगाई मज़ीद कम करने, मुआशी और ज़राई तरक्की और आवाम को सहूलियात फराहम करने पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अच्छी बात है कि नया बजट मुशावरत से बने। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया, मुल्क मुआशी तरक्की की तरफ गामज़न है। जंगी महाज पर नाकामी के बाद भारत को एक और महाज पर नाकामी का सामना। भारत का सैटेलाइट EOS-09 का तजर्बा नाकाम हो गया। रॉकेट मदार तक पहुंचना ही सैटेलाइट की तनसीब मुमकिन हो सकी। भारतीय स्पेस एजेंसी के सरबराह ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया। मार्का हक में फतह, हकाइक पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म जारी। पाकिस्तान ने अपने खिलाफ गढ़े जाली दहशतगर्द कैंप्स की हकीकत दुनिया पर आश्कार की। डॉक्यूमेंट्री में सियासी और अस्करी क़यादत की बरवक्त फैसला साजी को उजागर किया। फिल्म में पाकिस्तानी अवाम की अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर हिमायत और बहादुरी को भी खिराज तहसीन। मार्का हक में फतह पर भारतीय मीडिया बौखला गया। भारत का मीडिया भारतीय मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाने के लिए बाज़िद। भारतीय मीडिया की कोशिश के बावजूद भारतीय मुसलमान बुजुर्ग ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने से इनकार कर दिया। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों से रवैया दो कौमी नज़रिए को सच साबित कर रहा है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 17,600 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर अहम अहदाफ तय। रवा साल मजमूई आमदन तकरीबन 17.8 खरब रुपए रहने का इम्कान। IMF का आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने का मुतालिबा। बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। तरक्याती मनसूबों पर 1,065 अरब खर्च होंगे। दिफाई बजट 2,414 अरब रुपए रहने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। मरकज़ मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। दीन और इस्लाम की खिदमत में मरकज़ मुस्तफ़ा के मिसाली किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला ने मरकज़ मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे और तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ की। मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई ने मुल्की सालमियत, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई। पंजाब तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। पाक तुर्किया ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमनो इस्तेहकाम और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्किया से इजहार तशक्कुर किया। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर एक बार फिर दहशतगर्दी। 24 घंटों के दौरान हमलों और बमबारी में 125 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सेफ ज़ोन अलमवासी कैंप पर इसराइली हमले में 36 फ़लस्तीनी जान से गए। हालिया इसराइली हमलों में मज़ीद 3 सहाफ़ी भी शहीद हो चुके। इसराइली अफवाज के मुहासरे से शुमाली गज़ा का इंडोनेशियन हस्पताल भी गैर फ़ाल हो चुका है। गज़ा जंगबंदी मुआहदा यकतरफा तोड़ने के बाद जारी हमलों में अब तक 3,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद और 8,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए।
بغداد میں عرب لیگ کا اہم اجلاس، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے اجتماعی موقف اپنانے پر اتفاق۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر نے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کے انسانیت سوز اقدام کو مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیل کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی توہین ہے۔ عرب ممالک کا فوری جنگ بندی اور عالمی برادری سے غزہ کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد دینے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری، سورج آج بھی سوانیسے پر رہا۔ دادو میں پارہ 48 تک جا پہنچا۔ سرگودا، بکھر، رحیم یار خان، بھاول نگر، سپی، جیکب آباد میں درجہ حرارت 47 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں لو چلتی رہی، درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شام کے وقت قدرت کو رحم آ گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، اٹک میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نئے پوپ لیو چہاردم نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں ہوئی۔ تقریب میں عالمی رہنماؤں سمیت 2.5 لاکھ افراد کی شرکت۔ چیئرمین سینٹ سعید یوسف رضا گیلانی اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی شریک ہوئے۔ عجائب گھروں کا عالمی دن، دنیا بھر میں تہذیب و ثقافت سے آگاہی کے لیے دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، ٹیکسلا کے عجائب گھر ماضی کے امیر۔ اور علی ظفر کو سالگرہ مبارک، گلوکار، موسیقار، اداکار اور ماڈل علی ظفر نے زندگی کی 45 بہاریں دیکھ لیں۔ مداحوں اور دوست احباب کی جانب سے علی ظفر کو مبارکباد کے پیغامات اور نیک خواہشات کا اظہار۔